قارئین کرام، ہم جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد کیا کچھ کھو چکے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اس سے آج تک کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ آخر ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جنگ صرف اور صرف تباہی اور بربادی لاتی ہے؟ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ جنگ کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں انسانیت کی فلاح کی ضامن نہیں ہوتی۔ بار بار کی جنگوں اور انسانی جان و مال کی بربادی کے بجائے ہم اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو کیوں نہیں جگاتے؟ ہم رنگ و نسل، زبان اور علاقائی تعصب سے آخر کب باہر آئیں گے؟ ہم رنگ و نسل کے فرق کو کب مٹائیں گے؟ ہم مذہبی بنیادوں پر نفرت سے باہر آ کر مذہبی رواداری کے قیام کے لیے کب آگے بڑھیں گے؟ ان تمام باتوں سے پڑھ کر کوئی اور چیز یا بات ہے تو وہ صرف اور صرف احترام انسانیت ہے۔ احترام انسانیت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ہم احترام انسانیت پیدا کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخر ہم کب ہوش مندی کے ساتھ احترام انسانیت کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں گے؟ آؤٹ کم، ماحصل، خلاصہ تحریر، تمام یا ماحصل تحریر، سچ اور کڑوے سچ کے ساتھ اس دنیا بھر میں رہنے والے افراد کی تعداد 1940 سے 2023 یعنی آج تک کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ اپروکسیمیٹلی 1940 2.3 بلین، 1950 2.5 بلین، 1960 3 بلین، 1970 3.7 بلین، 1980 4.4 بلین، 1990 5.3 بلین، 2000 6.1 بلین، 2010 6.9 بلین، 2020 7.8 بلین، 2023 8 بلین اپروکسیمیٹلی۔ اسی طرح 1940 میں ممالک کی تعداد میں ہر ایک دہائی کے بڑھنے کے ساتھ 2023 تک مزید کتنے ممالک کا اضافہ ہوا ملاحظہ کیجیے۔ 1940 اپروکسیمیٹلی 73، 1950 اپروکسیمیٹلی 76، 1960 106، 1970 130، 1980 150، 1990 175، 2000 192، 2010 194، 2020 195، 2023 195 اپروکسیمیٹلی۔ قارئین کرام، اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا میں آج 2023 تک تیسری جنگ عظیم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں افراد کے مرنے یا مارنے کا سلسلہ عالمی سطح پر کم ہو گیا اور تنازعات کے خاتمے کے لیے جنگ و جدل کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جاتا رہا۔ تمام تر اختلافی تنازعات کا حل افہام و تفہیم سے نکالنے کی کوششوں، تنازعات کے فریقین کا ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے اور تنازعات کا حل جنگوں کے بجائے مذاکرات کے ذریعے نکالنے کے نتیجے میں نئے ممالک کا وجود عمل میں آتا رہا، اور اس طرح موجودہ دنیا تیسری جنگ عظیم سے تاحال محفوظ ہے۔ اگر ہم اختلافی تنازعات پر جنگیں اور صرف جنگیں ہی جاری رکھتے اور تنازعات کے فریقین اپنی ضدوں پر اڑے رہتے اور یہ کہتے کہ تمہارا وجود ہی غلط ہے اور میرا وجود ٹھیک ہے اور درست ہے، تو ہم آج تک جنگوں میں ہی الجھے اور پھنسے رہتے اور جنگوں کا سلسلہ بھی آج تک اسی طرح جاری رہتا جس طرح گزشتہ 75 یعنی 75 برسوں سے اسرائیل اور فلسطین تنازع میں الجھے اور پھنسے ہوئے ہیں اور تاحال چھوٹی بڑی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی اور انسانی جانوں کے اتلاف کے علاوہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان موجود تنازع کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر پوری دنیا میں تنازعات کے حل کے لیے بات چیت نہ کرنے اور ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہ کرنے کا سلسلہ جاری رہتا تو نئے ممالک دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ابھر کر سامنے نہیں آتے۔
اب میں واپس 75 سالوں سے جاری فلسطین اسرائیل تنازع کی طرف آتا ہوں۔ میں آگے چل کر جو کچھ اپنی سوچ و فکر کے مطابق تحریر کروں گا وہ تاریخی حقائق کی روشنی میں میری ذاتی سوچ و فکر ہوگی، جسے بہت سے قارئین صحیح سمجھیں گے، یعنی وہ میری تحریر کردہ باتوں، خیالات اور سوچ و فکر سے اتفاق کریں گے، اور بہت سے قارئین اسے غلط سمجھیں گے، یعنی وہ میری تحریر کردہ باتوں، خیالات اور سوچ و فکر سے اختلاف کریں گے۔ میں یہاں اس امر پر زور دینا چاہوں گا کہ خواہ پڑھنے والے میری تحریر کردہ باتوں، خیالات اور فکر و سوچ و فلسفے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، میری نظر میں اتفاق اور اختلاف کرنے والوں کو احترام رہے گا، کیونکہ سوچ و فکر کے اظہار کی آزادی اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اسے اپنا حق سمجھتا ہوں، تو پھر میں کسی طرح دوسروں کی سوچ و فکر کے اظہار اور اتفاق یا اختلاف کے حق پر پابندی لگانے کا تصور کر سکتا ہوں یا ان پر پابندی لگانا اپنا حق سمجھ سکتا ہوں کیا؟ قارئین کرام، میں اپنی اس پوری تحریر میں تاریخی حقائق کی روشنی میں جو کچھ تحقیق کر سکا اس کے مطابق کافی تفصیل کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین تنازع کو تحریر کرنے کی جو کوشش کی ہے، میں اس کوشش میں کتنا کامیاب رہا یا ناکام رہا اس کا فیصلہ تو آپ قارئین کرام ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اب میں آگے چل کر پوری کوشش کروں گا کہ اپنی تحریر کو مزید مختصر سے مختصر کر سکوں، جیسا کہ میں اپنی بیان کردہ تحریر میں متعدد بار بیان کر چکا ہوں کہ اسرائیل کی آزاد ریاست 1948 میں قائم ہوئی تھی۔ اسی سال یعنی 1948 میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی جو 1949 میں ختم ہوئی۔ قارئین کرام، اب آپ اس پر ضرور نہ صرف خصوصی توجہ دیں بلکہ انتہائی غور و فکر بھی کریں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ عرب اتحاد کو شکست ہوئی اور اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ اسرائیل کی اس فتح سے خطے میں ایک اور نئے بحران نے جنم لیا، کیونکہ اقوام متحدہ نے جتنا علاقہ اسرائیل کو دیا تھا، اس جنگ کے بعد اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جانب سے دیے گئے اس طے شدہ رقبے کو بڑھا کر فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو ہجرت کرنا پڑی، اور اس طرح فلسطینی مہاجرین کا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب قارئین کرام، اس بات پر مزید غور کریں کہ عرب اسرائیل جنگ کے اختتام کے بعد ہونے والی دیگر چھوٹی بڑی جنگوں میں اسرائیل کا کتنا فائدہ ہوا اور فلسطین کو کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سوال کا جواب میں اپنی تحریر کے پہلے حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ ان تمام چھوٹی بڑی جنگوں کا ہولناک نتیجہ دونوں طرفین یعنی اسرائیل اور فلسطین کے لاکھوں معصوم و بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا۔ اب اگر ہم مزید اس بحث و مباحثے میں پڑے رہیں کہ دونوں فریقین میں سے کس فریق کا زیادہ اور کس فریق کا کم نقصان ہوا، تو یہ بحث و مباحثہ کسی حد میں نتیجے کے بغیر ہی جاری رہے گا اور مزید معصوم و بے گناہ انسانی جانوں کا اتلاف بھی ہوتا رہے گا۔ لہٰذا میں اس دیرینہ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل اپنے بیان کردہ فلسفہ حقیقت پسندی اور عملیت پسندی یعنی ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم کو سامنے رکھ کر پیش کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس پرانے اسرائیل فلسطین تنازع کے زمینی حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آئندہ کی ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی جو برسوں سے جاری جنگ کے خاتمے کا سبب بن سکے۔